السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عادل السلام بھائی، ورحمۃ امید اللہ ہے آپ خیریت سے ہوں گے وبرکاتہ۔ میں ٹھیک انشاءاللہ۔ ہوں الحمدللہ۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں عافیت دے، سکون دے، چین دے، عزت دے، آمین۔ کامیابی اشرف دے۔ بھائی آپ کو بھی، آپ کی آپ کو بھی۔ فیملی کو، آپ کو اللہ نیک ہدایت دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ ابھی خواب کی ان کی تعبیر نہیں آئی تو میں نے ابھی فی الحال میں کل یہ خواب دیکھا ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ والا بھی بتا دوں، بہت اچھا ہے۔ دعاؤں کا اللہ بہت آپ کو شکریہ جزائے خیر عطا رومانہ کے فرمائے اور لیے، آپ اللہ کو بھی تعالیٰ جزائے ہم خیر سب کے عطا حق میں فرمائے، انہیں آمین۔ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین السلام عافیت سے علیکم۔ رکھے۔ چلیے رومانہ نے آپ کے خواب کی جو تعبیر بیان کی ہے وہ سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ۔ خواب کی خیر، برکت، خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے، آمین آمین رب العالمین۔ آمین۔ خواب اچھا اور مبارک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، فجر کا وقت تاریکی کے ختم ہونے اور نئے دن کے آغاز کے لیے امید کی روشنی لاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ خواب کسی دیرینہ خواہش کے پورے ہونے یا کسی طویل اداسی تکلیف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سائل نے خواب میں خود کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں، وضو کرنے کا عمل مومن کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بالکل۔ غور کریں، کسی کا خدا نخواستہ وقتی طور پر بیمار ہو جانا بھی اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت اور توبہ استغفار بھی گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر سائل خدا نخواستہ بیمار ہیں تو یہ منظر شفا پانے یعنی صحت میں بہتری کی خوشخبری ہے، ماشاء یا اللہ۔ ممکن ہے بیت اللہ کی زیارت کا شرف نصیب ہو جانے کا اشارہ ہو، ممکن یا ہے۔ سائل کو یہ سعادت قریب ہی نصیب ہو چکی ہو اور یہ توبہ استغفار کا مسلسل عمل کر کے گناہوں سے پاک ہونے کی آئے طرف تھے بڑھتے ویسے جا ہی۔ رہے ہوں انشاءاللہ۔ چونکہ سائل وضو میں مصروف ہونے کی وجہ سے امامت کے لیے نہیں گئے، لہٰذا خواب کا یہ منظر کسی ایسے نجی یا گھریلو ذمہ داری کو ظاہر کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی خاص کام یا منصب کو اس طرح نبھا نہیں پا رہے ہوں یا نبھا نہیں سکتے ہوں جس طرح نبھانے کی ان میں اہلیت اور خواہش کے ساتھ صلاحیت بھی موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں، کسی خواہش پر صلاحیت ہونے کے باوجود قربانی دینے کی طرف اشارہ لگ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر پر اجر سے نوازے، آمین رب العالمین۔ خواب میں سائل نماز فجر کے لیے شامل ہوتے ہیں تو اس وقت امام سورہ ناس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، امام رہنما ہوتا ہے۔ خواب کا یہ منظر واضح رہنمائی کر رہا ہے کہ سائل کو بہت سے لوگ ان کے نیک اعمال اور خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتے ہوں، لیکن ان کے اطراف ایسے حاسدین موجود ہیں جو اکسانے والے اور وسوسہ ڈالنے والے معاملات کے ذریعے سائل کو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی خسارہ پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ سچویشن کو احتیاط اور سمجھداری سے ہینڈل کریں۔ یہ مخلص اور غیر مخلص لوگوں کے فرق پہ غور کریں اور نیک عمل کو جاری رکھیں تاکہ نیکی شر کے اوپر حاوی ہو جائے۔ صحیح ان بات کے ہے۔ ارد گرد ایسے مناظر اور عوامل موجود ہیں جو اکسا کر نیکیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط کریں تاکہ دلی مقاصد اور تمناؤں کے پورا ہونے کی خوشی کو یہ سکون کے ساتھ حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سائل نے خواب میں سلام پھیرنے تک نماز پڑھی اور پھر ذکر و اذکار بھی کیا۔ خواب کا یہ منظر خیر اور سلامتی کے ساتھ کسی کام کے خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہونے یعنی پائے تکمیل تک پہنچنے کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ کسی پرانے معاملے، ساتھی یا غلط فہمی کے دور ہونے یا کسی سمجھوتے پر قلبی سکون اور امن کے حصول کی خوشخبری ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یعنی کوئی ایسی اچیومنٹ ہو سکتی ہے جو سائل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید قریب کر دے اور یہ ذکر و اذکار میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ خواب کے منظر میں مسجد لوگوں سے خالی ہو گئی، صرف ایک انون شخص وہاں پہ بیٹھے رہے جبکہ باقی افراد مسجد سے باہر آ گئے اور سائل بھی مسجد سے باہر آ گئے۔ غور کریں، مسجد کے تصور سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کا خیال آتا ہے۔ خواب کا یہ منظر سائل کے دینی رجحان کو ظاہر کر رہا ہے اور ان کے ایمان کی پختگی کی طرف بڑھنے کی علامت کو بھی ظاہر کر رہا ہے الحمدللہ۔ خواب میں ذکر و اذکار کرنے کا منظر کسی دلی مقصد کے پورے ہونے کی علامت سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کوئی خوشی یا کامیابی منتظر ہے انشاءاللہ۔ خواب میں مسجد میں موجود انون شخص سے مراد سائل کی وہ گمنام اور خاموش نیکیاں ہو سکتی ہیں جن کا شاید خود ان کو بھی علم نہ ہو، یعنی بظاہر کوئی خاموش نیکی سے نیکی کی لڑیاں بنتی جا رہی ہوں۔ خواب کا یہ منظر مومن کے لیے ہمت حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے اور بہت خوشی کی علامت ہے، لیکن مومن اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہتا ہے اور نیکیوں کو بخوبی انجام دیتا رہتا ہے۔
لیکن بعض اوقات مومن کا کوئی ایسا صبر یا غیر معروف نیک عمل اس کے پیچھے اس کے لیے آسانیوں کا سبب بن جاتا ہے جس کا اس کو بھی بعض اوقات اندازہ نہ ہو. یوں سمجھ لیں کہ مومن بذات خود اس سے واقف نہ ہو. چونکہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نیکیوں کے بیج کہاں تک جا سکتے ہیں اور وہ کتنی دور تک پھیلا سکتے ہیں، لہٰذا یہ اپنی نیکیوں کی خصوصی حفاظت فرمائے تاکہ نیکیوں کو قبولیت کے درجے میں اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں آسانیاں ہوں. یہ شرک خفی کا بھی خصوصی خیال رکھیں. بندہ جب خلوص اور خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے. خواب میں مسجد میں تنہا بیٹھے شخص سے ایک اور معنی بھی محسوس ہو رہے ہیں. خواب سے محسوس ہو رہا ہے سائل اپنے درد اور حال کو تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے بیان کرتے ہوں، جو بڑی خوش بختی کی بات ہے. صحیح بات. خواب میں مسجد میں تنہا شخص سے مراد ممکن ہے ان کا دل ہو، یعنی سائل مسجد سے باہر گھر کی طرف بھی آ جاتے ہوں لیکن ان کا دل مسجد اور نیک کاموں میں لگا رہتا ہو، جو خوش نصیبی کی بات ہے. یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ ورس یعنی آیہ نمبر 286 پر تدبر کریں اور دیکھیں اس میں بندے کی دعا کے کس انداز کو بیان کیا گیا ہے. لہٰذا یہ دعا میں گڑگڑانے اور عاجزی میں اضافے کے ساتھ نماز میں خلوص اور خشوع کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. چونکہ دعا عبادت ہے لہٰذا عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت طلب کریں. خواب سے بالکل واضح ہے کہ ان کے قریب ایسے افراد ہیں جو ان کو بہکانے، اکسانے اور دل میں وسوسہ ڈالنے کے کام کو انجام دینے کی کوشش میں مسلسل مگن ہوں. لہٰذا یہ اپنی نیکیوں اور نیک اعمال کی حفاظت کریں اور ان میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فضل کرے اور ان کی خصوصی حفاظت فرمائے. آمین. یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ذکر و اذکار میں اضافہ کریں اور تہجد کی نماز میں دعاؤں کا اہتمام کرتے جائیں. یا اللہ. بہت کامیابیاں، خوشیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. کوئی دلی مراد حسرتوں کے پورے ہونے کی خوشخبریاں بھی ہیں. ادھورے کاموں کے پورے ہونے کی علامت ہی محسوس ہو رہی ہے، یعنی خواب میں خیر اور خوشیاں ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خواب کے خیر برکت خوشیوں سے جلد نوازے. آمین آمین یا رب العالمین. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی فرمائیے. میں نے آپ کو سنڈے کو میسج کیا تھا کہ 2 یا 3 دن میں انشاءاللہ میں آپ نے بہت شکریہ رومانہ. آپ کی مصروفیت، آپ اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیتی ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ چینل کے جو بہت سپورٹ کرنے والے ہیں ان میں سے سر فہرست اگر کسی کو دیکھا جائے تو رومانہ آپ ہیں. آپ جس طریقے سے چینل کی سپورٹ کر رہی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے. یہ